یہ ایک ایسی حدیث ہے جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی فکری چراغ ہے جو زندگی کے شبہات برے راستوں میں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ آج کا انسان معلومات کے طوفان میں گرا ہوا ہے، لیکن بصیرت کا قحط ہے۔ حلال و حرام کی سرحدیں دھندلا رہی ہیں، اور ہم ان دیکھے دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں ہر شے جائز لگتی ہے مگر واضح نہیں ہوتی۔ ایسے پرآشوب دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جامع حدیث ہمیں احتیاط، تقوی اور علم کی روشنی عطا کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ مشتبہات سے بھی بچ کر جیتا ہے، کیونکہ جو دین کی باریکیوں کو سنجیدگی سے نہ لے وہ بہت جلد حدود الہی کو پامال کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے دین، ضمیر اور عزت کی حفاظت کا شعور پیدا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السادس، چھٹی حدیث ہے۔ عن ابی عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے، ان الحلال بین، بے شک حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر ان چیزوں کو نہیں جانتے، فمن اتقی، بس جو کوئی بچ گیا، فمن اتقی الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو کوئی ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات، جو کوئی ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا بن جائے گا، حرام میں پڑ گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یرتع فیہ، جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں، اپنا ریوڑ چرا رہا ہے ایک محفوظ چراگاہ کے ارد گرد، تو قریب ہے کہ وہ اس کا ریوڑ جو ہے وہ اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وان حمی اللہ، اور اللہ کی چراگاہ یہ ہے، محارمہ، کہ اس کی مشتبہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ الا خبردار، وان فی الجسد، بے شک انسان کے جسم میں، مضغۃً، ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ جسم کا لوتھڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے، صلح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ جسم کا ٹکڑا، جسم کا لوتھڑا جو ہے وہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ الا خبردار، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آج ہم اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حلال و حرام کا معاملہ بالکل واضح اور عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کون سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور کون سی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، یعنی حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا فریضہ ہے وہی حلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دی ہے تو کسی کے لیے، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے وہ اس چیز کو حرام کرے، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دی ہے نا تو کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرے۔ پہلے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، اگر آپ 8ویں پارے کا مطالعہ کریں ان میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کھیتیاں جو ہیں ان کی پیداوار اپنے جو ہیں جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ان کے لیے
جو ہیں وہ خاص کر دیتے، اگر کوئی مویشی وغیرہ ہوتے ان کو اپنے شریکوں کے لیے خاص کر دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے میں رکھا ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ان کو اپنے شریکوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے شریکوں کے لیے چیزیں خاص کی ہیں وہ اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی جس کو جی چاہتے وہ حلال کر دیتے، جس کو جی چاہتے وہ حرام کر دیتے، خود ہی سے کسی چیز کو حلال کرتے اور خود ہی سے کسی چیز کو حرام کر دیتے۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ کہہ کر یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، فرمایا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یعنی کسی چیز کو بغیر کسی علم کے اپنے پاس سے جو ہے کسی کو حرام کر دینا اور کسی کو حلال کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے بلکہ خرید و فروخت لین دین اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور کے ذریعے سے آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن اور ایک خواہش پرست میں تمیز ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو جو ہے وہ آزماتا ہے، آیا کہ بندے جو ہیں میری حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں کہ نہیں، یا جو ہیں وہ شیطان کا کہنا مان کے ان مشتبہ چیزوں میں جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، ان کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک مومن ہے، ایک سچا مثالی مسلمان ہے، وہ اللہ کے ہر احکام کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکام کی حفاظت فرمائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہوں۔ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم نے اللہ کے احکام کی حفاظت کی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اگر تم نے اللہ کی حدود کی پاسداری کی اللہ تمہاری معاملات کی پاسداری فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کے حکام کی حفاظت فرماؤ گے، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا تجدہ تجاہک، تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اگر اللہ کے احکام کی، اللہ کے معاملات کی، اللہ کے حکموں کی پاسداری تم نے کرنی شروع کر دی نا، تجدہ تجاہک، تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی معیت آپ کو مل جائے گی۔ اور جس شخص کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے نا، پھر وہ کائنات کا رب جو ہے وہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کا ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ساتھ اس کو عطا فرماتی ہیں جب اللہ کی معیت مل جائے۔ اس کی مثال آپ کو بنی اسرائیل سے ایک دینا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فوج سے، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کے ظلم و جبر سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر جو ہے وہ لے کر جانے لگے نا، تو راستے میں ایک دریا آتا تھا، تو دریا عبور کرنے کے لیے جب پہنچے تو دیکھا کہ آگے تو دریا ہے اور پیچھے جو ہے فرعون اپنی فوجیں لے کر بھاگ رہا ہے کہ میں ان کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کو قتل کروں، ان کو سزائیں دوں، ان کو اپنی حراست میں لوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بنی اسرائیل والے وہ لوگ کہنے لگے آگے تو اب دریا ہے، یعنی آگے تو دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک اپنی زبان سے جملہ کہا تھا، فرمایا ان معی ربی، انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، میں غم کیوں کروں، میں جو ہے خوف میں مبتلا کیوں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی معیت عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا اپنے عصا کو دریا میں مارو، جب دریا میں مارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستے بنا دیے۔ اسی طرح اگر دیکھی جائے تو ایک مثال یہ بھی ملتی ہے، جب نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے نا، مدینہ کے راستے میں جب ایک غار میں پناہ لی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ اس غار کے جو ہیں وہ اوپر کھڑے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا، فرمایا اے ابوبکر صدیق لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا رب ہے، لا تحزن، نہ تم غم کرو، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ادھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تھی، انہوں نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو ادھر سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے ایک ادھر یہ جملہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت اس قدر زیادہ تھی
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق کس قدر مضبوط تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے میں، ہر سفر میں، حضر میں، جنگ میں، دیگر مقامات جہاں پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھتے، اور ان دونوں کے درمیان اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت تھی کہ جس کا شمار کرنا ہی ناممکن ہے. اور اس کا شمار آپ اس چیزوں سے لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ القابات سے نوازا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القابات سے نوازا. کہ جب اگر دیکھا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو مردوں میں جس نے اسلام کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ادھر جناب جنگ کا موقع آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلے. اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر رہے ہیں. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا تعلق آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ نکاح ہوتا ہے. یعنی کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی. اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایسے تعلق کو مضبوط کیا، اللہ نے ان کے ساتھ ایسے تعلق کو مضبوط کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی پہلے من النبیین، نبیوں کا تذکرہ فرمایا، والصدیقین، صدیقین یعنی سچ بولنے والوں کا تذکرہ فرمایا. اسی طرح ان کی آپس میں اتنی گہری دوستی اور محبت تھی، اللہ نے ان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی دوستی کو ایسے قائم رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو جدا نہیں کیا. ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض اوقات بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ میرے احکامات کی پاسداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جو پاسداری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں، اس کو اپنا ساتھ، اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اگر اس حدیث کے اندر دیکھا جائے تو اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کون سی چیز جو ہیں وہ شبہ والی ہیں، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے اس کے حکم کو جانتے ہیں، جو صاحب علم ہے صرف وہی جانتے ہیں، عام آدمی نہیں جانتا. لہٰذا کوئی چیز مشتبہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جس کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہیں، ورنہ در حقیقت کوئی چیز مشتبہ رہ ہی نہیں گئی. یعنی اب تو کوئی چیز مشتبہ رہی نہیں، ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. مشتبہ چیزیں ان کے لیے جو علم سے دور ہیں، جن کو جو ہے وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے. یہ ایک سسٹر ہے زنیرہ، ان کا جو ہے وہ مائک جو ہے ان میوٹ ہے، یہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ. تو ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت و آبرو اور نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے داغدار کرنے والی تمام چیزوں سے بچتا ہے. یعنی ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آبرو اور نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے داغدار کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی بنا پر وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہے، تاکہ دین میں کوتاہی سے اور اس کی آبرو لوگوں کے عیب گیری سے محفوظ رہے. کیونکہ شبہات کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی تانہ زنی اور عیب جوئی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کی تانہ زنی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ان کے اندر عیب جوئی بھی لوگ نکالتے ہیں. اگر اس سے محفوظ رہے تو کم از کم بدگمانیوں سے تو نہیں نہ بچ سکتا. اگر وہ رہے گا اپنے وہ معاملات میں شبہ میں پڑے رہے گا تو وہ بدگمانیوں میں پڑا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اندازہ. یہ سسٹر ہیں زنیرہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ لگائیں. سسٹر ہیلو، یہ سسٹر زنیرہ اپنے مائک کو میوٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اندازہ نہایت عمدہ اور بہترین تھا. آپ نے چراگاہ، مویشی اور چرواہے کی مثال دے کر معنی کو ذہنوں سے قریب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ. نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو.
یعنی ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دینے والی ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعمال کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار دل کی اصلاح اور فساد پر ہے۔ اگر انسان کے اعمال کے جو دار و مدار ہے نا وہ انسان کے وہ دل کی اصلاح اور فساد پر ہے، اسی لیے اللہ کے ہاں روز قیامت حساب و کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں رہ کر اس کی نیتیں اچھی ہیں، نیتیں خالص ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بنا پر اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب لیں گے۔ دنیا میں بھی ظاہری اصلاح باطنی اصلاح کی دلیل مانی جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اصلاح جو ہے وہ باطنی اصلاح کی دلیل مانی جائے گی، کیونکہ اگر اس کے دل میں اس کے باطن میں جو ہے وہ نیت خالص ہے تو ظاہری طور پر بھی وہ خالص ہے، تو پھر ہی وہ جو ہے قابل قبول ہے۔ اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل ہے، اگر وہ ظاہری طور پہ فساد کر رہا ہے تو اس کے باطن میں بھی جو ہے وہ فساد مبتلا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر نبی اور ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، دل یہ پورے جسم کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ جس طرح ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان فی الجسد الا و ان فی الجسد مضغہ، بے شک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا، ایک جسم کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا لوتھڑا، جسم کا ٹکڑا درست ہے نا تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ انسان کا وہ درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ جسم کا لوتھڑا، جسم کا وہ ٹکڑا جو ہے وہ خراب ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا، انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے پھر اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے، انسان کا دل مردہ ہو جائے نا، پھر اس کو گناہوں میں لذت آتی ہے، گناہوں میں سرور آتا ہے، اس کو گناہ اچھا لگتا ہے، نیکی اچھی نہیں لگتی، اس کو سنت اچھی نہیں لگتی، بدعت اچھی لگتی ہے، اس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، بلکہ موسیقی کو وہ اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے، ان مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ توحید اچھی نہیں لگے گی، شرک میں اس کو جو ہے وہ لذت محسوس ہوگی، اس کو جو ہے وہ گناہوں میں گناہ کرنے میں اس کو جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ پھر جب انسان کا دل مردہ ہو جائے نا، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے چڑھ گیا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے، اب ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب ان کے دل جو ہیں وہ گناہوں سے وہ جو ہے وہ لبریز ہو چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، اب ان کو نیکی کی طرف رغبت رہی نہیں ہے۔ جیسے انسان جب کوئی نشے میں ہوتا ہے نا، جب وہ نشہ کرتا ہے تو اس کو وہ پتہ نہیں ہوتا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ ہوں، یا دنیا میں کیا چل رہا ہے، یعنی وہ اپنے ہی اس نشے میں جو ہے وہ دھند ہوتا ہے، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے نا، جو اس کا دل مردہ ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے، پھر اس کو نیکی کی رغبت رہتی نہیں ہے، وہ بلکہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے وہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، گمراہیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا دوست بن جائے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو انسان کو گناہوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان روشنیوں سے نکال کر انسان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے روشنی کی طرف جانا ہے یا اندھیروں کی طرف جانا ہے۔ تو اس طرح انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک وقت تک، ایک جو ہے اس کو لیمٹ تک جو ہے مہلت دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، کیونکہ رب کی پکڑ جو ہے، رب کی جو ہے پکڑ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ ہم ان چیزوں تمام تر معاملات سے بچیں جو معاشرے میں رہ کر انسان کو جو ہے وہ شیوے میں ڈالتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان جو ہے کسی عمل کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں نا ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام نیکی ہے یا گناہ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کا ہمیں جو ہے وہ شریعت نے حکم دیا ہے، کیونکہ اگر گناہ کی تعریف کی جائے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یعنی گناہ کا اگر تعریف کی جائے تو گناہ وہ ہوتا ہے الاسم ما حاک فی صدرک،
جو انسان کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے نا اور انسان ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے، اس چیز کا نام گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ آج تک گناہ کی تعریف کا ہمیں نہیں پتہ، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ یہ ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک، جو انسان کے دل میں بات کھٹکتی ہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، اس چیز کا نام گناہ ہے۔ اس چیز سے بچنا ہے ہم نے اس گناہوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو انسان کو شک و شبہ میں ڈالتی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح کر رہی ہے، ایسی چیزوں سے اگر ہم بچیں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جو ہے وہ معیت عطا فرمائیں گے، اور ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ جب انسان کے دل کی اصلاح ہوگی اس کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس کا پورا جسم جو ہے اس کے پورے جسم کی اصلاح ہوگی۔ اگر اس نے اپنے دل کی اصلاح نہیں نہ کی تو اس کا پورا جسم خراب ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ محور اور مرکز ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتلا رہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ شعور، بصیرت اور باریکیوں میں تقوی کا نام ہے۔ یعنی شعور پیدا ہو انسان کے اندر، بصیرت پیدا ہو اور باریکیوں میں بھی تقوی پیدا ہو، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے شناخت پیدا ہو، اس کے دل میں تقوی پیدا ہو۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے وہ دراصل اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ ان مشتبہ، ان تمام چیزوں سے بچ رہا ہے نا، وہ سمجھو کہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اپنی اسی کے ساتھ ساتھ دین کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا، جو لوگ ان سے بچ گئے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا گویا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو مثالی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، جو صرف حرام سے نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بھی بچتے ہیں جو دین کے دائرے کو دھندلا کر رہی ہے، ہر اس گناہ سے بچتے ہیں جو انسان کے جو ہے وہ اوپر جو دبے کا باعث بنے، جو انسان کے اوپر انگلی اٹھانے کا باعث بنے، جو انسان کے اوپر جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے انسان کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا باعث بنے۔ مثالی مسلمان وہی ہے جو حلال کو واضح جانے، حرام سے بچے اور شبہات میں اپنے قدم کو روکے، ہر ان چیزوں سے بچے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ بچنے کا ہنر بھی دین ہے۔ نیکی صرف کرنے کا نام نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا ہنر بھی ہے۔ تو آئیں ہم سب اس حدیث کو صرف یاد نہ کریں بلکہ اپنے مزاج کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم حقیقی طور پر علمی، فکری اور عملی مثالی مسلمان بن سکیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں علمی، فکری اور مثالی مسلمان بنیں گے تو ہم صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر ہم نے صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی تو ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جو دنیا میں رہ کر اپنی من مانی کی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے معاملات کو، اپنی جو ہیں تمام تر چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ دنیا میں تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بڑا خوشحال ہوں، مجھے بڑی نعمتیں ملی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا